अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर शराजी। मैं मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम की तरफ जा रहा हूं। मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम के अगर सफ़र की बात कीजिए तो ये तकरीबन 5 से 7 घंटे का सफ़र है। अगर आप जल्दी जाएं तो 5 से 6 घंटे के दरमियान पहुंच जाएंगे। अगर आहिस्ता आहिस्ता जाना हो तो आपने 6 से 7 घंटे के दरमियान आप पहुंच जाते हैं। ये सफ़र करने का मकसद क्या है? इसका एक मकसद है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद फायरिंग हुई। दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और भारतीय अफवाज ने नीलम वैली तमाम सेक्टर में वहाँ सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। ये तमाम जो कहानियाँ हैं वहाँ पर भारतीय जुल्म और जबर का शिकार जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो चलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम की तरफ। बारिश शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 2 दिन बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे अक़ब में दरियाए नीलम है। ये दरियाए नीलम यहाँ बह रहा है। ये इसका पानी मोड़ दिया गया है, जिसके बाद डैम की तरफ मोड़ने की वजह से इसमें पानी कम है। अब हम चलते हैं आगे नीलम की तरफ। मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम जाते हुए जब आप मुज़फ़्फ़राबाद से निकलें तो आगे थोड़े ही फासले पर आपको पहाड़ कटे हुए मिलेंगे। यहाँ से बजरी निकाली जा रही है और जो कुदरत है, कुदरत की जानिब से ये पहाड़ अता किए हैं, इनको काटा जा रहा है। यहाँ से बजरी निकालकर मुज़फ़्फ़राबाद सिटी और दीगर शहरों की तरफ ले जाई जाती है। ये कुदरती खूबसूरती जिसे तबाह किया जा रहा है, यहाँ पर इससे 2 खराबियाँ हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस से जिस वक्त दुनिया निकल रही है, कोशिश कर रही है कि उसका मुकाबला किया जा सके, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं। और ये देखिए पहाड़ों के पहाड़, जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ों का जो वो पूरा महल वक़ू है, जो जितनी खूबसूरती पहाड़ों की वजह से थी वो तबाह हो रही है। दूसरा, यहाँ पर जितनी मशीनरी लगी है, इस मशीनरी की वजह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन में भी इजाफा होता है। तो इस तरह के इक़दामात की जितने भी काम हैं उनकी रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम के लिए हुकूमत फ़ौरन एक्शन ले। तो आगे बढ़ते हैं नीलम वैली की तरफ। आज़ाद कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको चश्मे नज़र आएंगे। तो इस चश्मे का पानी हम पीते हैं, उसके बाद हमने आगे निकलना होगा। आज़ाद कश्मीर में शाहराहों की बात कीजिए तो आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर सड़कें, शाहराएं पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम की तरफ जाते हुए दरियाए नीलम के किनारे पहाड़ों को काटा गया है और ये शाहराह बनाई गई है। दूसरी जानिब दरियाए झेलम के किनारे अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद से श्रीनगर की तरफ जाएँ तो इसी तरह दरिया एक तरफ बहता हुआ नज़र आता है। आप मुज़फ़्फ़राबाद से चकोटी चनारी की तरफ जाएँ तो वहाँ पर दूसरी तरफ आपको सड़क नज़र आती है। यहाँ पर खूबसूरत सियाहती मकामात हैं। यहाँ पर आबशारें हैं, झरने हैं। ये सामने भी एक आबशार है और यहाँ पर लोग आकर अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। और अगर इन शाहराहों के अलावा दीगर खूबसूरत मकामात की बात कीजिए तो आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी खड़ी करके इस खूबसूरत सियाहती सरजमीन को देख सकते हैं और इन सियाहती मकामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दूसरी जानिब अगर इन शाहराहों के अलावा पहाड़ों की बात कीजिए तो ये हैं पहाड़। इन खूबसूरत पहाड़ों में आए आप। आज़ाद कश्मीर में ख़ासकर जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीज़ फायर लाइन है, जो खूनी लकीर है, इस खूनी लकीर की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी रहती है, लेकिन ये खूबसूरत सियाहती मकामात देखने के काबिल हैं।
اگر اسی ولاگ میں اگر آپ کو کشمیر کے سیاحتی مقامات کے نام لے کر بتایا جائے، نیلم جہلم ویلی میں کوٹھی چناری تک آپ جائیں تو آپ کو ڈھیروں آبشاریں نظر آئیں گی۔ اگر نیلم کی طرف جایا جائے تو نیلم پورا ہی ایک جنت نظیر کی مثال ہے۔ ڈسٹرکٹ حویلی کی بات کی جائے تو وہاں حاجی پیر کے آگے محمود گلی، اس کے علاوہ آگے آپ کو سر ہے، بہت سی ڈھوکیں ہیں، تو ڈھوک کہتے ہیں اس چراگاہوں کو۔ تو یہ خوبصورت سیاحتی مقامات، تب آگے ہم چلتے ہیں نیلم کی طرف اسی شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے۔ شاہراہ مظفر آباد سے نیلم کی طرف جاتی ہے، جبکہ ساتھ ہی دریائے نیلم بہہ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ دیکھیے پانی اس کا بہت ہی صاف ہے اور یہ دریا کے کنارے۔ اسی طرح مظفر آباد سے جب آپ چلیں تو اسی دریا کے کنارے آپ کو شاہراہ یعنی سڑک نظر آتی ہے اور اس کا خوبصورت پانی۔ شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں پر انڈین آرمی ہے۔ انڈین آرمی کے بہت سے کرائمز ہیں۔ پہلا بڑا جرم یہ ہے کہ وہ قابض ہے اس پورے خطے پر۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر سویلین آبادی کو نشانہ بناتی ہے، اور جس شاہراہ کو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں سامنے سے وہ فائر کرتے ہیں، اور جس وقت اپنے آپ کو کسی بھی گاڑی میں ڈرائیور نے بچانا ہو تو ان پہاڑوں کے پیچھے وہ پناہ لیتے ہیں۔ اور سامنے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ 500 میٹر دور آپ کو یہ پہاڑ نظر آئیں گے۔ ان پہاڑوں سے اس شاہراہ کے اوپر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں سویلین بھی متاثر ہوتے ہیں، یہاں پر ٹورزم بھی متاثر ہوتا ہے، اور سامنے سے یہ پورا خطہ بھارتی افواج کے نشانے پر ہے اور بھارتی مظالم یہاں پر نظر آتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اب نیلم کی طرف، جہاں پر بھارتی جرائم کو مزید ہم ایکسپوز کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خطے میں رائے شماری ہو، پلیبیسائڈ سے اس خطے کا فیصلہ ہو، اس خطے کے رہنے والے ہی یہ فیصلہ کریں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ یاد رہے دریائے نیلم کے کنارے یہ شاہراہ ہے، بڑی خطرناک شاہراہ ہے، اونچے نیچے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے آگے ہم بڑھ رہے ہیں۔ میں جہاں پر کھڑا ہوں اس کے عقب میں جلیانہ ٹٹوال ہے، یہ نیچے دریائے نیلم ہے، سامنے انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے جہاں پر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ لائن آف کنٹرول ہے۔ یہ نیچے دریائے نیلم، سامنے انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے، اور یہاں پر اس پورے خطے کا فیصلہ رائے شماری سے ہونا ہے، اور انہیں حق یہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ خوبصورت علاقہ ہے، یہاں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ جاتے ہیں جب سامنے اذان کی آواز آتی ہے اور یہاں نماز ادا کی جاتی ہے، یہاں سے اذان ہوتی ہے تو سامنے یہاں کی اذان کی آواز سننے کے بعد لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 50 میٹر کا فاصلہ ہے یہ خوبصورت خطہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں نیلم کی طرف۔ وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے نیلم کے ایک طرف آزاد کشمیر ہے، دوسری طرف انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے۔ یہاں پر ایک طرف بھی شاہراہ ہے، دوسری طرف بھی پہاڑ پر شاہراہ ہے، درمیان میں دریائے نیلم ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے دور کیا گیا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل نہیں سکتا، اور درمیان میں صرف 50 میٹر کا صرف فاصلہ ہے، اور 50 میٹر کے فاصلے کی وجہ سے ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتا، ایک بہن اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی، سگے رشتے ایک دوسرے سے دور ہیں، اور فاصلہ صرف 50 میٹر کا ہے۔ درمیان میں ایک دریا، اور پاکستان اور بھارت کی افواج آمنے سامنے کھڑی ہیں، لیکن یہاں پر بھائی بھائی سے جدا ہے۔ گزشتہ روز میں کرتارپور راہداری میں موجود تھا، بابا گرو نانک کے لیے، سکھوں کے لیے وہاں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے پاکستان نے ایک جذبہ خیر سگالی کا پیغام دیا۔ یہاں بھی سانس لیتے زندہ انسانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے، تو یہ اس خطے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور یہ دیکھیے ذرا، یہاں سے ایک شخص آواز دیتا ہے، سامنے پہاڑ پر آواز چلی جاتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے گلے نہیں مل سکتے۔ یہ ظلم
یہ جبر کب تک؟ اس جبر کو ختم کرنا ہوگا، اس ظلم کے سلسلے کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ مظفر آباد کا رہنے والا آسانی سے سری نگر جا سکے، پونچھ کا رہنے والا میرپور آ سکے، لہ اور کرگل کا رہنے والا بلتستان آ سکے، گلگت کی سیر کر سکے۔ ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ رائے شماری کا کیا ہوگا، وہ مایوس نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ امریکہ میں انتخابات ہوئے اور جو بائیڈن صدر منتخب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ان کی عمر 78 سال ہے، یعنی انہوں نے جدوجہد کی اور 78 سال کے بعد وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو رہے ہیں 78 سال کی عمر میں۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ جدوجہد کے لیے ایک راستے کا تعین ضروری ہے، آپ اس راستے پر چلتے رہیں، آہستہ چلیں، تیز چلیں۔ تیز چلیں گے تو آپ کی منزل قریب، اور اگر آہستہ آہستہ منزل کی جانب قدم بڑھاتے چلیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی ملے گی۔ نیلم جاتے ہوئے ایسی جگہیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر دریا کے دونوں کنارے دیوار بنائی گئی ہے۔ اس دیوار کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے سے اگر فائرنگ ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص اپنی گاڑی اس کے پیچھے رکھ دے اور خود کو محفوظ بنا لے۔ یہاں صرف دیوار ہی نہیں بلکہ اس طرح کی لوہے کی یہاں جنگلے لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں کے رہائشی محفوظ ہوں۔ عام شہری جو اس سڑک کے ذریعے سفر کرتا ہے وہ سامنے بھارتی افواج کے فائر سے محفوظ رہے، اس کے جبر سے خود کو محفوظ رکھے۔ یہ کینن کا علاقہ ہے، بہت خوبصورت وادی ہے۔ مظفر آباد سے نیلم جاتے ہوئے 8 مقام سے آگے دریا، نیچے دریائے نیلم، سامنے خالی گھر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں بڑی تعداد میں لوگ تھے جو یہاں سے دریا کراس کر کے مظفر آباد گئے، اسلام آباد شفٹ ہوئے۔ بھارتی مظالم اور جبر سے وہ تنگ تھے۔ یہ خوبصورت علاقہ ہے۔ مجھے مظفر آباد سے دریائے نیلم کے اس ویڈیو سیریز سے اجازت دیجیے اور آپ اس علاقے کا منظر بھی دیکھیے۔